حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح فرمایا تو آقا دو جہاں سید سروراں امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت ولیمہ فرمائی۔ لوگ جماعت در جماعت آتے، کھانا کھاتے اور چلے جاتے۔ 3 لوگ کھانا کھا کر اپنی جگہ پر باتوں میں مشغول ہو گئے۔ باتوں کا سلسلہ اس قدر دراز ہو گیا کہ سارے کے سارے لوگ کھانا کھا چکے، گھروں کو جا چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تک تشریف فرما ہوئے اور اس انتظار میں کہ جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو اب یہ چلے جائیں گے۔ حجرہ مبارک کے اندر ازواج مطہرات موجود تھی، گھر چھوٹا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے حجرے میں چلے گئے۔ وہ 3 لوگ بیٹھے باتوں میں مشغول رہے اور یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو وہ باہر بیٹھے تھے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام پھر اپنے پاک حجرے میں چلے گئے۔ پھر کہیں جا کے ان 3 اشخاص کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہمیں چلے جانا چاہیے، کھانا کھا لیا ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی اٹھ کے اپنے حجرے میں جا چکے ہیں۔ کیونکہ عام تو یہ ہوتا تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت تک تشریف فرما جب تک لوگ بیٹھے رہتے، اور جب لوگ اجازت مانگتے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اٹھ کے چلتے، یا کسی کام سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جانا ہوتا تو آقا علیہ السلام حکمن فرماتے کہ فلاں جگہ پہ جانا ہے، جس کو ساتھ لینا ہوتا نبی علیہ السلام اس کو ساتھ لے جاتے۔ لیکن چونکہ یہ گھر تھا تو اب انہیں احساس ہوا کہ حضور علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے، لوگ بھی کھانا کھا کے چلے گئے، تو وہ پھر اٹھے اور اپنے گھروں کو چلے۔ اب یہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کو جو چند لمحوں کی ایک پریشانی آئی کہ وہ اس کھانا کھانے کے بعد در دولت مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہے، باتوں میں مشغول ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیات مقدسہ نازل فرما دی۔ سورۃ الاحزاب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جملہ ایمان والوں سے خطاب کیا۔ اللہ رب العالمین نے بارگاہ نبوت کا جب بھی ادب و احترام سکھایا تو خطاب ایمان والوں سے کیا، کیونکہ ایمان والوں کے ذمے ہے، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، ان کے ذمے ہے کہ وہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بجا لائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، فرمایا جب تک اجازت نہ ملے، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو، بیوت النبی، نبی کے گھروں میں، بلا اجازت نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، بلا اجازت۔ اور یہاں تو اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا، اور نبی کا گھر تو وہ ہے کہ جہاں فرشتے بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے۔ جو مشہور روایت کے آخری وقت جب حضرت اسرائیل ملک الموت گھر کے دروازے پہ آئے تو اندر سیدہ کائنات پاک تھی،
تو اجازت مانگی. جب اذن نہ ملا تو ٹھہرے رہے دروازے پہ، اجازت مانگی. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی پھر گھر میں داخل ہوئے. تو فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں نہ داخل ہو الا ان یؤذن، یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے. جب تک اجازت نہ پاؤ نبی علیہ السلام کے گھر میں داخل نہ ہو. یہ آداب سکھا رہا ہے اللہ ایمان والوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کیسے جانا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے احترام، گھر میں داخل ہونے کے آداب خود اللہ اپنے حبیب کے امتیوں کو سکھا رہا ہے کہ میرے حبیب کے گھر میں کیسے داخل ہونا ہے. الا ان یؤذن، فرمایا یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے. اور یہی بات ہے کہ جب بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان کو حاجت و طلب ہوتی تو آقا علیہ السلام کے دروازے اقدس پر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے، اجازت طلب کرتے اور زیادہ وقت گھر میں نہ ٹھہرتے. الی طعام غیر ناظرین انہ، اور فرمایا کھانے کے لیے بلائے جاؤ نہ کہ خود اس کے پکنے کی راہ تکو. یہ وہی بات تھی کہ جو وہ کھانا کھا کے انتظار کرتے رہے، باتوں میں مشغول رہے. فرمایا الی طعام، فرمایا جب تم کھانے کے لیے بلائے جاؤ تو پھر ایسا نہیں کہ تم وہاں بیٹھے رہو اور پکنے کا انتظار کرتے رہو نبی کے گھر میں، اور حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات اندر رہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات اہل و عیال جو ہے وہ کسی تنگی کا شکار ہوں. فرمایا اللہ نے امتیوں کو حکم دیا کہ تم کیوں نہیں جلدی اٹھ کے چلے جاتے. اگر تمہیں میرا حبیب اپنے در دولت پہ دعوت دے دے، کھانے کے لیے بلا لے، تو پھر یہ تھوڑے کہ پہلے ہی جا کے بیٹھ جاؤ پکنے کا انتظار کرتے رہو. فرمایا جب تیار ہو جائے اور جب کھانا کھا چکے تو آپ بیٹھنے کا کیوں؟ اب کھانا کھا چکے تو جلدی سے نکل جاؤ. اور یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ جب تمہیں کسی کے ہاں جب تک دعوت نہ ملے اس کے گھر میں نہ جاؤ، اور جب تم کوئی کھانے کی دعوت پہ بلا لے تو کھانا کھا کے جلدی وہاں سے نکلو. یہ آداب ہیں گھر کے، دعوت کے، یہ دعوت کے آداب ہے. اور یہ قرآن پاک کی اس آیات اور اس عمل مبارک سے لیا گیا ہے. اور نہ کہ پہلے جا کے بیٹھ جاؤ اور انتظار رہو کہ کب پکے گا اور کب کھاؤں گا، اور کھانے کے بعد بلا وجہ ایسے ہی بیٹھے رہو. فرمایا نہیں، جب بلایا جائے اس وقت جاؤ اور کھانا کھا کے گھر سے جلدی واپس آؤ. اور یہ تو وہ در ہے جہاں تو جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں جاتے، بے اجازت ان کے گھر میں جبریل آتے نہیں. آنکھ والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اس میں نبی علیہ السلام کا خلق ہے، حضور کا حیا ہے، حضور کی عظمت ہے، شان ہے. آقا علیہ السلام نے خود اپنی زبان رسالت سے ان کو نہیں کہا کہ اٹھ کے چلے جاؤ، لیکن یہ ضرور تھا کہ حضور علیہ السلام چاہتے تھے یہ چلے جائیں. سب لوگ چلے گئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا، آداب سکھا دیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ. فرمایا ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو، نہ داخل ہو یہاں تک کہ جب تک اجازت نہ پاؤ، اور کھانے کے لیے جب بلائے جاؤ تو خود اس کے پکنے کی راہ نہ تکو. یعنی داخل بھی ہونا ہے تو اجازت پا کر،
اور اس کے پکڑنے کا انتظار نہیں کرتے رہو، بلکہ کھاؤ اور نکل جاؤ۔ تو یہ شان و عظمت ہے محبوب علیہ السلام کے، کہ جس کے گھر میں داخل ہونے کی آداب بھی اللہ سکھاتا ہے، کس لیے کہ یہ در محبوب ہے۔